قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے حصول کے لیے ہر قربانی ہیچ ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دماغ میں جگہ دیجیے اور اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ اس وقت زندگی کی کشمکش کا مردانگی، شجاعت، اعتماد اور جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑے، اتحاد، یقین اور تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سامعین کرام، IBS ریڈیو اور معزز ناظرین، ٹی وی فار یو ادب و تسلیمات۔ آئیے ہم آپ کو ٹی وی فار یو اسلام آباد اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں۔ میرے بہترین افسانوں کا پہلا مجموعہ سرابی منزلیں شائع ہو چکا ہے۔ انگریزی میں بھی سرابی منزلیں کا ترجمہ کتابی شکل میں آ چکا ہے۔ اب ہم طبع آزمائی کر رہے ہیں یونانی لغت میں اس کو جلد از جلد شائع کیا جا سکے۔ تو آئیے سرابی منزلیں سے ہمارا ایک ناولچہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ ناولچہ ہے چوراہا۔ ہمارے اردو ادبی گروپ حقائق کی انتظامیہ نے اس کا انتخاب کیا اور ہماری معروف ٹی وی فار یو کی RJ سندس حیات نے اس کو اپنی آواز کا لبادہ پہنا کر آپ کی نشر کیا ہے، اور ہم اسے ٹی وی فار یو اسلام آباد اسٹوڈیو سے نشر کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں RJ سندس حیات۔ ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں کے لیے آج ہم ایک ناولچہ چوراہا پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ عدالتی نظام پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔ برگد کا بوڑھا پن اپنے گھنے ریشوں کو گلے کی مالا بنا کر دھرتی تک بچھا چکا تھا۔ سرحدی گاؤں کے اس درخت کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، کیونکہ یہ عین وسط میں تھا۔ کسی کے ہاں مہمان کی آمد ہوتی، اس برگد والے چوراہے کی نشانی بتا دی جاتی تو اس کو منزل مقصود تک پہنچنے میں دقت پیش نہ آتی۔ سرے شام گاؤں کا چوکیدار چوراہے میں نصب کیے ٹنڈ منڈ مصنوعی چھتے پر لالٹین کو آگ دکھا کر روشنی کی ابتدا کرتا اور گاؤں کے سب دیے ٹمٹمانے لگتے۔ چرند پرند اپنے مسکنوں میں گھس جاتے، لیکن چاروں طرف کم سن بچے مخصوص آوازیں نکالے اپنے ساتھی اکٹھا کر لیتے۔ ایک طرف بچیاں راگ الاپ رہی ہوتی تو دوسری طرف پٹھو گرم عروج تک پہنچ جاتا۔ آنکھ مچولی اور چور سپاہی کے شور و غل میں لڑکیاں بول میری مچھلی کتنا پانی اور کوٹلا چھپا کی جمعرات آئیے شروع کر دیتی۔ کولا ان کھیلوں میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے فیجاں کو ساتھ ملا لیتی۔ اس کے برعکس فتو رد عمل دکھانے کے لیے نینا سائیں کا سہارا لیتا۔ نینا سائیں بیچارہ کیا کرتا، وہ تو بچپن سے سب کو کھیلتے دیکھ کر مسکرانے کا عادی تھا۔ لڑکوں کے جھمگھٹ اور ان کی کھینچا تانی میں عید پر سلا کڑھائی والا کرتا اچھو کی آمد پر تار تار ہونے سے بچ گیا۔ بزرگوں کی آواز یکے بعد دیگرے آنی شروع ہو گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دبدبے اور بارو بلاوے پر قدم گھر کی چوکھٹ پر رکھنے پڑتے اور میدان خالی ہو جاتا۔ مولوی فضل کریم فجر کی اذان کہتا اور بابا چوکیدار جاگ بھائی جاگو، جاگ بھائی جاگو کی ڈیوٹی ختم کر کے پیتل لگے ساموں والی لاٹھی
کسی پتھر پر مار کر آواز پیدا کرنے کی بجائے کندھوں کو اچکاتا ہوا مسجد کی راہ لیتا۔ فضا میں خنکی اور ہوا میں معطر خوشبوئیں قدرتی نظاروں کی عکاسی کرتی۔ ہر سو درختوں کے پتوں کی اوٹ میں پرندے چہچہاتے خداوند کریم کی حمد و ثنا میں ہمتن مصروف نظر آتے۔ ایک تہائی بچے بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے مسجد کی راہ لیتے ہوئے بابا چوکیدار سے پوچھتے، بابا آپ رات جاگتے رہتے ہیں؟ ہاں بیٹا، تم جو سوتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ ڈر کس بات کا؟ چور کا؟ چور کا کیا کام ہمارے گاؤں میں؟ پھر بھوت پریت تو ہوتے ہوں گے نا؟ بابا چوکیدار بچوں کی معصومیت پر ہنس دیتا اور کہتا، اللہ کا نام لو بیٹا، چلو نماز پڑھو، کوئی بد بلا تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ نماز کے بعد چاروں طرف کسان ہل پنجالی کندھوں پر اٹھائے اپنے بیلوں کی جوڑی میں کھو جاتے۔ ہر سو گھنٹیاں بج اٹھتی، فضا گیت الاپنے لگتی، پو پھٹ جانے کے لیے مچلتی نظر آتی۔ ہر ایک متحرک سریلے سروں میں مگن اپنے اپنے کاموں پر چل نکلتا۔ چوراہے پر مٹ بھیڑ ہوتی اور خلوص بھرے سلاموں کا تبادلہ ہوتا۔ چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ ہری بھری وادیوں کی راہ لیتا۔ کچھ بڑے حقہ تازہ کیے گڑ گڑ کرتے مخصوص چال چلتے کھیتوں کی راہ ناپتے نظر آتے۔ ہر گھر سے دھواں اٹھتا اور خالص دیسی گھی کے پراٹھے اپنی خوشبو ہل چلانے والوں کے نتنوں تک پہنچا دیتے۔ مٹی کے برتن یکے بعد دیگرے بجنے لگتے اور مہندی لگے ہاتھ دہی کو بھنور سے نکال کر لسی کی قوت میں بدل دیتے۔ باجرے کی روٹی اور تازہ مکھن سر پر رکھ کر لچکتی مٹکتی کمر بازو کی تکون بنائے جب چوراہے کو پار کرتی تو بوڑھا برگد اپنے پتوں کو حرکت دینے لگتا۔ یوں باد نسیم پھولوں کی نرم شاخوں کو چھیڑ کر پتیوں تک اپنی رسائی حاصل کر لیتی۔ مشرق سے طلوع ہونے والا شمس اپنی سنہری کرنوں کا جال بچھانے لگتا تو بوڑھا برگد سورج کی پہلی کرن چوٹی پر جذب کر کے دن کی تصدیق کر دیتا۔ بہت سی کھڑکیوں کے پٹ کھلتے، بچے ادھ کھلی آنکھوں میں معصوم انگلیاں پھراتے، مژگان جھپکاتے کنکھیوں سے بوڑھے برگد کی چوٹی پر دھوپ دیکھ لیتے۔ کولا اور پیجا گوبر کی ٹوکریاں سر پر اٹھائے منجھے مداری کی مانند ہاتھوں کو بالترتیب حرکت دیتی اور لیفٹ رائٹ کی ڈگر پر کولہے مٹکاتی کھلے میدان میں پہنچ جاتی۔ گوبر میں گھاس پھوس باریک کر کے ملا دی جاتی اور مختلف اقسام کے موٹے پتلے اوپلے سجا کر واپس چوراہے سے گزرتی تو بوڑھا برگد ان کی ہر داستان پر اپنے تنے سے قوت اچھال کر ریشوں میں بھر دیتا۔ نینا سائی نے ابھی سنے بلوغت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ بابا چوکیدار کی اچانک موت نے لاٹھی کا بوجھ اس کے نازک سے کندھوں پر ڈال دیا۔ اپنے باپ کو دفن کرتے وقت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہرا دینا اس کے بس کی بات نہ تھی، وہ تو چھلاوے سے ڈرتا تھا، لیکن ایک عرصے سے اس کے باپ کو کچھ نہیں ہوا تھا، پھر اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ نینا بزدل ہے، نہیں ہرگز نہیں ہوگا۔ تفکرات کی عمیق گہرائیاں مکڑی کی جال کی مانند اور الجھتی گئیں اور وہ خیالات میں اتنا کھویا کہ دروازے پر دستک تک نہ سن سکا۔ نینا، کون ہے؟ وہ یکدم چونک سا گیا اور یکایک دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ میں دروازے پر نہیں، ادھر دیوار کی منڈیر پر ہوں۔ ہاں کولا، کیا بات ہے؟ دیکھو نینا، اندھیروں میں گم ہونا اچھی بات نہیں۔ سرے شام جلنے والے سب چراغ تمہارے منتظر ہیں، ہمت کرو اور چوراہے کی لالٹین جلا دو۔
روشنی کے بغیر گاؤں ویران ہے. ہم غریبوں کے گھروندوں میں ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی ہوتی ہی کتنی ہے. ذرا ہوا چلی اور اندھیرے غالب. پھر تم یہ الزام اپنے اوپر کیوں لیتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو بھٹکے مسافر اور بھٹک جائیں؟ منزل تو مل ہی جاتی ہے، لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ وقت بھی برباد ہوتا ہے. نینا آنکھیں جھپکائے لاٹھی اٹھا کے چل دیا. جب وہ شمع روشن کر رہا تھا تو کولاں کا دل بلیوں اچھل پڑا. اس کو جیسے پر لگ گئے. وہ فضاؤں میں اڑتی چلی گئی اور سارے گاؤں کے دیے روشن ہو گئے. رات کا سناٹا ختم ہو گیا. جب سب چوراہے میں اکٹھے ہو گئے، بلاوے پر آنے والی کولاں خلاف توقع برگد والے میدان میں سب سے پہلے آ کر مٹی میں پاؤں دبائے اپنے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں سے ترتیب دے رہی تھی کہ ادھر سے اچھو آ نکلا اور اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے گھروندہ برباد کرتا نکل گیا. کولاں سوالیہ صورت بنائے صرف دیکھتی رہ گئی اور آہستہ آہستہ کھیل کا میدان جمتا گیا. ہر ایک اپنے بساط کے مطابق کھیل کود کر کے جاتا رہا اور دور کہیں سے جاگ بھائی جاگو، جاگ بھائی جاگو، خبردار کی آواز ابھرتی اور ڈھلتی رہی. کولاں تھکے ہارے جواری کی طرح منو بھاری قدم اٹھاتی گھر کی چوکھٹ تک پہنچ گئی. رات کا تیسرا پہر اپنی تمازت کھو رہا تھا. 7 ستاروں کا جھرمٹ اپنا راستہ طے کر کے سمت بدلنے کو تھا. کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز رات کے سناٹے کا سکوت توڑ دیتی. سائیں سائیں کرتے درخت دل میں انجانے خوف بپا کر رہے تھے. کولاں کی آنکھوں سے نیند بہت دور بھاگ گئی. لاٹھی کی آواز پہ اس نے کان دھر لیے. خبردار کی آواز ابھری اور اس کے دل میں مسرت اور شادمانی کے شادیانے بج اٹھے. نینا، تم کتنے اچھے ہو. تم کیا جانو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. کولاں کے قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھتے گئے. جاگ بھائی جاگو. کولاں، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو جاگ بھائی جاگو. پھر میں کیسے سو سکتی ہوں؟ تم گاؤں کا پہرا دو اور میں تمہارا پہرا دوں گی. جب تک تمہاری آواز ابھرتی رہے گی میری آنکھیں کھلی رہیں گی. ادھر تمہاری آواز دبی تو ادھر میری آنکھیں بند. یہ تم کیا کہہ رہی ہو کولاں؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں نینا. رات کو جاگوں گی اور صبح خوب سوؤں گی. ابھی کیا سونا. وہ دیکھ مولوی فضل کریم اذان دینے جا رہا ہے. جا نماز پڑھ کے سو جا نینا، صبح ہو گئی ہے. ارے چوراہے کی شمع بڑھا کے آنا تھا نا. جا جلدی سے، کل تیل ختم ہو گیا تو رات کیسے بیتے گی. گھبرانا نہیں نینا، ابھی کام نیا نیا ہے نا، کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. موسم گرما شباب پر تھا. کڑکتی دھوپ ہر ذی روح پر اثر انداز ہو رہی تھی. چرند پرند زبان نکالے درختوں کی اوٹ تلے سستانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. چھوٹے بڑے برگد کے سائے میں ڈیرا جمائے رحمت کے منتظر تھے. مائی تاجاں کب سے سوکھے کیکر کے کھردرے تنے کے ساتھ اپنی پشت کھجاتے ہوئے خارش مٹانے میں کوشاں تھیں. بچے برگد کے ریشوں کو جھولا بنائے اپنے اپنے کرتب دکھا رہے تھے. بابا نتھا بائیں کان پہ ہاتھ دھرے ہی راکھیا جوگیا جھوٹ بولیں تے کون روٹھرے یار منامدائی سنانے پر تلا ہوا تھا. اور لوگ تھے سیف الملوک سننے کی فکر میں تاکہ بارش آئے، پپیہے کی پی پی بند ہو اور کوئل کی کوکو سن سکیں. مائی تاجاں ببول کی جان چھوڑ ابھی چوپال میں آ کے بیٹھی ہی تھی کہ گارے مٹی اور کیچڑ سے بھری بالٹی اس کو سر سے پاؤں تک نیا روپ دے گئی. پھر مائی تاجاں کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی.
سب کے سب ہنس رہے تھے۔ ایک دو بوڑھے آنکھ دبا کر مصنوعی غصہ دکھانے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مائی تاجا سے تمہارا کیا مذاق؟ شرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے؟ چلو دفع ہو جاؤ، کنویں سے تازہ پانی نکالو اور مائی کو نہلا دو۔ یہ کہا ہی تھا کہ دوسری بالٹی اسی مقدار میں اندیلی گئی جو رہی صحیح کسر پوری کر گئی۔ مائی تاجا اندھا دھند پیٹنے لگی اور سب کو بددعائیں دیتے ہوئے سر پہ پاؤں رکھے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ بس مائی کے الفاظ ابھی سب کے کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ آوارہ بادل مغرب کی اوٹ سے نمودار ہوئے، ہلکی سی گنگرج ہوئی، سب کے چہرے مسکرا اٹھے اور مائی تاجا کو کندھوں پہ اٹھایا گیا۔ واہ مائی واہ، ادھر منہ سے نکلی سلواتیں، ادھر ہوئی رحمت، مان گئے بھائی مائی، یہ ہوئی نہ لگن اللہ میاں سے، یہ لو نئے کپڑے اور گھر جا کے بدل لینا۔ بادل آتے گئے، ایک دوسرے سے گلے مل کر اور گہرے ہو گئے۔ جب اپنا وجود سنبھالنے سے قاصر ہوئے تو دھڑا دھڑ برسنے لگے۔ جب اپنا وجود سنبھالنے سے قاصر ہوئے تو دھڑا دھڑ برس پڑے۔ گاؤں میں جیسے عید تھی، ہر ایک چوراہے والے میدان میں پہنچ کر بدن کو موسلا دھار بارش میں دھونے لگا۔ چرند پرند اپنے جھلسے اجسام کو تقویت دینے لگے۔ گاؤں کی نالیاں صاف ہوتی گئیں، درختوں کے پتے دھل کے مزید نکھر گئے، گھاس پھوس کی ہریالی نے اور تازگی اود کر آئی۔ بوڑھے برگد نے مدت کی پیاس بجھا کر اپنی کونپلیں مزید نکھار دیں۔ ہر کس و ناقص کی بانچھیں بیضوی حد تک پھیلائے، ہر کس و ناقص اپنی بانچھیں بیضوی حد تک پھیلائے بتیسی باہر نکالے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جب کوئی مستی میں جھوم کر پھسل جاتا تو ہرے کی آواز کچے مکانوں کی دیواروں تک جا ٹکراتی۔ مستری شریف نے ہینڈل گھما کر انجن کو حرکت دی، چمنی سے نکلا دھواں گڑوی سے ٹکرایا اور ٹک 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 کرتی آواز گاؤں کے مکینوں کو دعوت عام دے دی۔ لوگ جوق در جوق گندم اٹھائے اپنی باری پر گرم گرم آٹا بارش سے بچا کر گھر لے جاتے رہے۔ نینا سائیں وہیں کا وہیں جامد تھا۔ مستری صاحب کی نظر پڑی تو پوچھ بیٹھا، نینا تم کیسے آئے؟ گندم پسوانے۔ یہ کس کی گندم ہے؟ کولاں کی۔ اوہو بابا، کھولو نہ گتھی کا منہ یا میں انجن بند کر دوں، تمہیں پتہ نہیں تیل کتنا مہنگا ہے۔ گندم پستی رہی اور نینا چکی کے پاٹوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ بجلی کڑکی، اس کے خیالات کا مد و جزر اور بکھر گیا۔ پرانے ٹاٹ کا تکونی چھاتا آٹے پر رکھے وہ پانی میں چھپک چھپک ننگے پاؤں چلتا رہا۔ آنکھیں چندیانے والی روشنی کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بجلی کوندی، برگد کی چند شاخوں سے گزری اور نیچے بندھی کالی بھینس کے سرخ خون میں اپنی پلاہٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ نینا کی آنکھیں اس تابناک منظر کو برداشت نہ کر سکیں، وہ سکتے کے سے عالم میں جام ہو کے رہ گیا۔ کولاں باہر نکلی، نینا کے سر سے بوجھ اتار کر پوچھتی رہی، کیا بات ہے نینا، سردی لگ رہی ہے تمہیں یا بجلی سے خوف زدہ ہو؟ بجلی کا نام سنتے ہی نینا کو جیسے جھٹکا سا لگا، وہ چلا اٹھا، کولا، وہ تمہاری کالی بھینس۔ کیا ہوا بھینس کو؟ ارے کچھ بتاؤ گے بھی؟ نینا بتاؤ نا کیا ہوا؟ سنی انسنی کیے وہ سرپٹ بھاگ گیا۔ کولا بھی اس کی تقلید کر رہی تھی۔ جب برگد کے نیچے پہنچے تو بھینس کے قریب کالے ناگ کو بھی جھلسے پایا۔ بارش کچھ لمحے تھم گئی، لیکن آنکھوں کے انمول موتی بارش کی صورت اختیار کر گئے۔ لوگ اکٹھے ہو کر چہمگیاں کرتے رہے، کچھ صبر و تحمل کا دلاسا دے کر چلتے بنے۔ چکی کے پارٹ رک گئے، چمنی سے نکلی تک 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 مدھم سے مدھم تر ہو کر ختم ہو گئی۔
بوجھل بوجھل قدموں سے گھر کی دہلیز تک ابھی پہنچے ہی تھے کہ کولاں کے اندھے باپ نے ٹٹول کر بھینس تک کا راستہ کم کرنا چاہا۔ نہیں بابا نہیں، حلق سے نکلی دلسوز آواز نے سکوت توڑا۔ تو لوگ سچ کہہ رہے ہیں بیٹی۔ نہیں بابا، تمہاری گائے ڈیوڑی میں بندھی ہے، بھینس تو میری تھی، یہی تو غم کھائے جا رہا ہے۔ نینا تم نے دیکھا اندھیرا کتنا چھا گیا ہے، کالے بادل ہے نا، اس لیے جا جلدی سے شمع روشن کر دے۔ وہ نظریں نہ اٹھا سکا، زمین پر کچھ ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن گھٹنوں تک پانی اس کے خیالات کو منتشر کر گیا۔ آج بارش کا 5واں دن تھا، سورج کی کرنوں کا نام و نشان تک مفقود تھا۔ چاروں طرف مختلف انواع کے گھنے بادل اپنی سرمستی میں مگن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ سیلاب بڑھتا گیا، ستلج راوی کے گلے ملا تو نالا میدانی علاقوں کا پانی لے کر اس کے جوش میں طغیانی برپا کر گیا۔ ننھے منھے ہاتھ زمین میں تنکے گاڑے سیلاب کی پیمائش کرنے لگے، لیکن چند ہی لمحوں بعد پانی اس سطح کو چھو کر تنکے ساتھ بہا لے جاتا۔ معصوم چہروں کی رنگت سفیدی میں بدلتی گئی۔ طویل قامت شجر اپنے تنے پانی میں ڈبوئے سیلاب کی گہرائی ثابت کر رہے تھے۔ کچے گھروندے کب تک اپنا وجود برقرار رکھتے؟ پانی کا تیز ریلا دیواروں کو ہلا کر رکھ دیتا، اور جب کوئی مکان زمین بوس ہونے لگتا تو پانی اس کو تہ تک پہنچنے کی مہلت نہ دیتا۔ ایک خوفناک آواز سناٹے کو توڑ کر دور جاتے جاتے اپنی غم گساری کی داستان چھوڑ جاتی۔ ہر جانب اذانوں کی گونج پورے ماحول کو قیامت خیز بنا دیتی۔ بچے چونک کر اٹھتے، چھت اور دیواروں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کر زبردستی منہ چھپا لیتے۔ رات بھر مکان گرتے رہے، گھر گھرستی بکھرتی رہی، ہر شے پانی کے بھنور میں پھنس کر پستی رہی۔ گھمبیر آوازوں سے پوچھنے والی آنکھیں جھپکا نہ سکے۔ زندہ دل جوانوں کی کاوش شہتیر اکٹھے کر کے بیڑا تیار کر گئی۔ نینا لالٹین ہاتھ میں تھامے اس پر سوار ہو گیا، 1-2 لمبے بانس ساتھ رکھ لیے۔ جہاں مدد کرو کی آواز ابھری، وہیں بیڑا جوانوں کی انتھک محنت سے پہنچ جاتا۔ انسانی جانیں محفوظ مقامات تک پہنچائی جانے لگیں۔ گاؤں میں ایک ہی کشتی تھی، پنچایت والوں کو کیا معلوم کبھی ایسا موقع بھی آئے گا جب کوئی درخت گرتا، پرندے اپنی دلسوز آواز نکالے، بے یار و مددگار اندھیرے میں اڑنے لگتے، تھک ہار کے چوٹ کھاتے اور پانی میں دم توڑ دیتے۔ اکا دکا سانپ کنارے کے بجائے بیڑے پر چڑھنے کی کوشش میں مارا جاتا۔ گھر تباہ ہوتے رہے، اناج بکھرتا رہا، کسان کی تمام پونجی پانی کی نظر ہوتی رہی۔ وہ دیکھتا رہا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ بڑے شوق سے خریدے بچوں کے کھلونے پانی میں بہتے رہے۔ کئی سرخ جوڑے سہاگ سے قبل پانی میں ڈوبتے ابھرتے رہے۔ پھولوں والے صندوقوں میں بند نئے کپڑے اور سونے کی بالیاں چاندی والی جھانجھروں سمیت عید سے پہلے سیلاب نے پہن لی۔ فیجاں کو اندھیری رات کے زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ بیڑا وہاں پہنچا، لیکن احتیاطی تدابیر کے باوجود اس کا جسم نیلگوں ہو گیا۔ اس کی پنڈلی کو بڑی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، لیکن وہ ایسی سوئی کہ باوجود سب اٹھانے والوں کے ابدی نیند میں چلی گئی۔ اندھیری رات اپنے انجام کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف آہ و بکا جاری تھی۔ سیلاب پورے علاقے کی ہر چیز کو ہڑپ کرتا جا رہا تھا۔ نینا نے فیجاں کے چہرے پر نظر دوڑائی تو دم بخود رہ گیا۔ اسے کولاں کا خیال آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے بیڑے کا رخ موڑ کر چل دیا۔
ابھی آدھی مسافت بھی طے نہ کر پایا تھا کہ کولا کا مکان ایک دھماکے سے پانی میں گرا اور خوف و ہراس کے چھینٹے نینا کی آنکھوں میں تازیانہ بن کے لگے۔ وہ بانس کی گرفت مضبوط کیے کشتی کو اور زور دے کر چلانے لگا۔ بھنور میں ہچکولے کھاتے دوپٹے پر والہانہ ٹوٹ پڑا۔ ڈھلکے وجود کو کندھے پر اٹھائے وہ بیڑے پر پہنچا تو دور ایک میلی پگڑی کے تمام بل سیدھے تیرتے نظر آئے۔ نینا کا دل پھٹ گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہر طرف دیکھتا رہ گیا، لیکن پگڑی اپنی عزت برقرار رکھے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی۔ نینا کولا کو الٹا لٹا کر پانی اس کے پیٹ سے نکالتا رہا، لیکن اجڑی آنکھیں نہ جانے خلاؤں میں کیوں اٹک کے رہ گئیں۔ ایک ہیولا سا نمودار ہوا، بڑھتے بڑھتے اس کے باپ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے ہاتھ رک گئے، دماغی قوت باپ کے چہرے پر مرکوز ہو کے رہ گئی، مان دوسری دھندلی تصویر ابھرنے لگی۔ کولا کے باپ کو سامنے پا کر ہاتھوں کو پھر جنبش ہوئی۔ وہ ایک نظر کولا کو اور دوسری جانب دونوں بزرگوں کو یکے بعد دیگرے دیکھتا رہا۔ اچانک کولا کی سانسیں سینے کے ابھار کو نمایاں کر گئیں۔ بزرگوں کے چہرے دھندلے ہو کر خلاؤں میں بکھر گئے۔ وہ ششدر رہ گیا، شاید یہ اس کا خیال تھا، ورنہ کولا دیکھو میں۔ کولا کی اجڑی اجڑی نگاہیں نہ جانے کیا ڈھونڈنا چاہتی تھیں۔ بالآخر مدھم آواز سے اس نے سکوت توڑا، نینا میں کہاں ہوں؟ تم میرے ساتھ ہو، لیکن اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ تم نے آج چوراہے کی شمع روشن نہیں کی۔ وہ کچھ جواب نہ دے پایا، غمگین ہو گیا۔ نینا تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں بول تو رہا ہوں۔ اور جب بانس کے آخری سرے کو دونوں ہاتھوں سے وہ پانی میں ڈبو کر زور لگا رہا تھا تو کولا حقیقت کی طرف لوٹ آئی۔ وہ ایک دم زور سے چیخی، میرے بابا کہاں ہیں؟ تم نے مجھے ان کے ساتھ جانے کیوں نہیں دیا؟ وہ پانی کی جانب بڑھنے لگی۔ چپو ہاتھ سے چھوڑ کولا کو سنبھالا دیے وہ کنارے کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ کنارے پر کھڑے مرد و زن، بچے بوڑھے، سب کی آنکھیں امید و یاس کے انمول موتی بکھیرے ان کا والہانہ استقبال کر رہی تھیں۔ گاؤں میں سب سے اونچے مقام پر 2 خیمے لگا دیے گئے، جن میں اسی گاؤں کے تازہ پناہ گزین مقید ہو کے رہ گئے۔ ان خیموں کی چھت اس بحری بیڑے کی تھی جو سمندر کے طوفانی لہروں کے رحم و کرم پر آخری ہچکولے کھا رہا ہو۔ زاد راہ سیلابی پیٹ ہضم کر گیا، لیکن بچوں کے پیٹ کا مسئلہ سب کو تڑپا کے رکھ گیا۔ مقدور بھر گندم، چاول اور چنے جو میسر آیا کچا پکا بھون کر بچوں میں تقسیم کر دیا۔ کیچڑ لگی مڑی تڑی جیبوں میں دانے بھر کے بچے شرارتیں بھول گئے اور سہمے کونے میں دب کے اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ سب ایک جگہ محدود ہو کے رہ گئے۔ ان میں نہ کوئی امیر تھا اور نہ ہی مفلس، سب کے چہروں پر ایک جیسی اداسی تھی۔ دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ شاید اونچائی پر چند گھروندے جزیرے کا سما پیش کر رہے تھے۔ سیلاب کا زور ٹوٹا ضرور، لیکن بارش چھٹے دن بھی اپنے کرتب دکھا رہی تھی۔ نچلی سطحوں پر جا بجا ریلوے لائن میں بچھی لکڑی کے تختے اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے اور کوسوں دور بہہ گئے۔ کئی جگہوں پر ایسے لگا جیسے سڑک تھی ہی نہیں۔ 7ویں دن بارش کم ہوئی اور سورج کی کرنیں بادلوں کی اوٹ میں تانگ جھانک کرنے لگی۔ سیلاب اپنی تباہ کاریاں کر کے ان کے نشانات باقی چھوڑ گیا۔ درختوں پہ لگے تنکے اور جھاگ کی لکیریں اس بات کی غماز تھیں کہ محدود سے چند جزیروں میں پناہ گزین آدھ 1 میٹر کی اونچائی میں اپنی سانسوں کو گن چکے تھے۔
بہت سے لوگوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ سیلاب سے بچ گئے تو ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں چھوڑ دیں گے، لیکن آباء و اجداد کی پرانی یادیں چھوڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ مصمم ارادوں میں جھول آ گیا، پھر سے کدال چلنے لگی، مٹی گوند کر دیواریں پروان چڑھنے لگیں۔ ایک نیا عزم اور ولولہ اود کر آیا، چہل پہل ہونے لگی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی، چوراہا پھر سے آباد ہو گیا۔ برگد بہت سی کہانیاں اپنے متین تنوں میں چھپائے مہکنے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کولاں کے ساتھ فیجا نہیں تھی۔ وہ اکیلی اوپلے بنا کر واپس لوٹتی تو برگد اداس و پریشان اپنی کونپلوں تک کو ساکت کر دیتا، جن کے مکان دوبارہ تعمیر ہو گئے وہ خیمے سے سدھارے، لیکن کولاں کا دل بابا کے بغیر سونا سا تھا۔ اچھو کی ماں کولاں کو دلاسا دینے آئی اور اپنے گھر چلنے کو کہا۔ اچھو نے بھی لاکھ زور لگایا لیکن کولاں نے انکار کر دیا۔ بس 1-2 روز کی بات ہے، نینا مکان بنا رہا ہے، اپنے گھر میں کم از کم بابا کی یاد تو تازہ رہے گی۔ وہ ٹوٹی دیواروں اور بابا کے پھسل کر پانی میں گرنے تک کا بغور جائزہ لیتی رہی۔ نینا نے کندھا جھنجھوڑ کر اس کو عمیق گہرائیوں سے نکالا۔ وہ دن بدن خاموش رہنے لگی۔ گاؤں میں پھر دیے ٹمٹمانے لگے، دور و نزدیک سب کے رشتہ دار خیریت پوچھنے آ رہے تھے۔ اچھو کا ماموں بھی آیا۔ میدان بچوں سے دوبارہ بھر گیا۔ اچھو اپنے ماموں کی بڑائی کرنے میں مصروف رہا، ادھر ادھر کی گپیں ہانکنا اور ڈھینگے مار کر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا اس کی عادت کا لازمی جزو تھا۔ گھر میں بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ماں کی آنکھ کا تارا ضدی بھی تھا۔ دیر تک کھیل کود ہوتی رہی، آہستہ آہستہ تھک ہار کر سب گھر کی راہ لے چکے۔ اچھو کو کیا سوجی، ایک دم اچھل کر اپنے دونوں ساتھیوں کو کہنے لگا، یار کیوں نہ آج نینا کو چھلاوا بن کر ڈرایا جائے۔ دوسروں نے ہاں میں ہاں ملائی، تھے تو بچے ہی، جو من میں آیا کہہ دیا۔ اچھو دونوں کو چھوڑ سیدھا گھر گیا۔ ماموں کی رائفل کندھے پر لٹکائے، ٹخ ٹخ پاؤں جمائے نپی تلی فوجی چال میں دوستوں کے ساتھ آ ملا۔ سب نے ایک پروگرام بنایا کہ مختلف آوازیں نکال کر نینا کو ڈرائیں گے۔ وہ کھیلنے کو آتا تو ہے نہیں، چلو اسی بہانے وہ بھی محظوظ ہوگا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، ہر طرف گرد و غبار مرغولے بنائے آسمان کی سمت اٹھ رہا تھا۔ درختوں کی سائیں سائیں بڑھتی جا رہی تھی، چرند پرند اپنے مسکنوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ بہت سے چراغ تند و تیز ہوا کے جھونکوں کی تاب نہ لا سکے اور اپنے وجود سے اٹھتے دھوئیں میں اپنی تمازت کھو بیٹھے۔ نینا کی آواز اور نزدیک آتی گئی، تینوں اوپلوں کی آڑ لے کر چھپ گئے۔ نینا کی لاٹھی برگد والی اینٹ پر پڑی، لیکن آواز طوفانی جھکڑ میں تحلیل ہو کے رہ گئی۔ خبردار، تم بھی خبردار، اچھو بھاری آواز میں بولا۔ نینا نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ رک جاؤ نینا، ورنہ بھسم کر دیے جاؤ گے، خادو اور امجد یکجا ہو کر بولے۔ ارے جاؤ، ساری زندگی میرا باپ نہیں ڈرا، میں کیوں ڈرنے لگا؟ میں کہتا ہوں رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ جاگ بھائی جاگو۔ پھر گولی چلی اور نینا کی کھوپڑی میں چھید کر گئی۔ تیز ہوا کا آخری تھپیڑا چوراہے کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا چکا تھا۔ تینوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بندوق میں گولی تھی، یہ تو انہیں معلوم نہ تھا۔ ٹریگر تو بے اختیار دب گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سب تتر بتر ہو گئے۔ نینا تڑپتے تڑپتے اس چوراہے میں دم توڑ گیا جہاں شمع سے نکلا تازہ دھواں اس پر ماتم کنا تھا۔ چند لوگ باہر نکلے ضرور، لیکن اندھیری رات میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے پھر سو گئے۔ کئی ایک نے محض یہ سوچا کہ شاید سرحد پر متعین
چوکی کے کسی رکھوالے نے کسی اسمگلر کو وطن عزیز کی سرزمین پر اسمگلنگ کرنے سے روکا ہوگا۔ کولا خواب دیکھتی رہی، بڑے سہانے خواب۔ نینا کے سر بندھے صحرے میں وہ جھانکنا چاہتی تھی۔ نینا گنجان لڑیوں کو اٹھا نہیں رہا تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھا وہ سفید لباس زیب تن کیے کتنا وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہنائی کی گونج دور و نزدیک پھیلتی گئی۔ کولا سرخ لبادہ پہنے، ہاتھوں میں حنا کی رنگت اجاگر کیے چھوئی موئی ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک گھوڑا رک گیا۔ پیچھے رہنے والے باراتی آہستہ آہستہ جمع ہوتے گئے۔ شہنائی کے گیت رخ بدلنے لگے۔ ڈھولک پر پڑنے والی تھاپ مدھم ہو گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور نینا کا گھوڑا اچانک آسمان کی جانب اڑنے لگا۔ کولا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ یہ اندھیرا کیوں ہوا جاتا ہے؟ شاید دیے میں تیل ختم ہو گیا۔ ماچس میں پڑی آخری 2 تیلیاں اس نے جلائیں، لیکن وہ بھی ہوا کے جھونکوں سے روشن نہ کر سکیں۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ مان اس کی نظر چوراہے کی جانب اٹھ گئی۔ وہ شمع بھی بجھ چکی تھی۔ اس کا دل اور بیزار ہو گیا۔ نیند کوسوں دور بھاگ گئی۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ رات قریب ختم ہونے کو تھی۔ وہ نینا کی آواز نہ سن سکی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ میں جلد از جلد شادی کر کے اس سے اپنی اور بچوں کی رکھوالی پر مامور کر دوں گی۔ ہم سے نہیں ہوتی سب کی رکھوالی، کوئی اور کام ڈھونڈ لیں گے۔ مولوی فضل کریم نے فجر کی اذان دی اور چوراہے میں ایک شور برپا ہو گیا۔ کولا کے قدم بڑھتے گئے۔ وہاں اوندھی پڑی نینا کی لاش لاٹھی ہاتھ میں تھامے بہت کچھ کہہ گئی۔ کولا کی نگاہیں لاش پر مرکوز ہو گئیں۔ منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ آنکھیں جیسے خشک ہو کے برسنا بھول گئیں۔ کاٹو تو خون نہیں، جسم بت بن کے رہ گیا۔ لوگ اسے پکارتے رہے، وہ کسی کا جواب نہ دے پائی۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی اور تینوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد دفنا دی گئی۔ نینا کی یاد دل سے نکالنا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ بے ریا امنگوں کا پرستار تھا۔ کسی کو گزند پہنچانا اس کے زمرے میں شامل نہ تھا۔ پھر اسے کیوں مارا گیا؟ کولا ہر روز دیوار پر ایک لکیر کا اضافہ کرتی گئی۔ پھر لاشعوری طور پر گھنٹوں نینا سے باتیں کرتی رہی۔ دل کے تار تھے جو بج اٹھتے، ہونٹوں پر مصائب کے قفل لگ چکے تھے۔ اگر وہ زندگی کے دن گھسیٹ رہی تھی تو کس لیے؟ ہاں، ابھی نینا کی آواز عدالت میں لگائی جاتی تھی۔ اس کی روح وہاں پر بھی اشاروں کنایوں میں اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرتی ہوگی۔ آج سال کے بعد آخری کڑی مقدمے کا اختتام کرنے والی تھی۔ تانگا چوراہے میں رکا اور اچھو ساتھیوں سمیت بری ہو کر آ گیا۔ اس واردات کو حادثاتی واقعہ قرار دیا گیا۔ دیوار پر کوئلے سے کھینچے جانے والی لکیر پوری نہ ہو سکی۔ ہاں نینا، جاگو اور آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، جب تمہاری آواز نہیں آئے گی تو میری آنکھیں بند پاؤ گے۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔